اب ہمارا جو بچہ ہوگا وہ بھی سردار ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا میر معتبر ہوگا، ہمارا بچہ جو اس سے نطفہ چونکہ ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، جو بچہ پیدا ہو جائے گا وہ بڑا کمانڈو بنے گا، وہ بڑا یہ ہے کہ جنگجو بنے گا، بڑا بہادر بنے گا۔ ہے جتنے بھی نمازی ہیں اس طریقے پہ لعنت بھیج سکتے، لعنت ہی لعنت ہے، اور کیا۔ ان رسومات کو، یہ دوسری قسم ہے نکاح کی۔ تیسری قسم نکاح کی اما عائشہ، پہلے والی جائز، یہ دوسری ناجائز بے حیائی کا نکاح۔ تیسری قسم اما جی فرماتی ہے 9 آدمی، 9 سے کم، 6 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 تک، 9 سے اوپر نہیں۔ وہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے، کمائی کا اڈا ہے۔ یہ 9 آدمی کسی کے ساتھ ہم بستری کری، یہ بھی اس کا یار ہے، وہ بھی یار ہے، یہ بھی یار ہے، وہ بھی یار ہے، یہ بھی یار ہے، وہ بھی یار ہے، یہ 9 ہو گئے۔ 9 یاروں سے ان کی خواہش پوری کرے گی، اور جب اس کا بچہ حمل ٹھہر گیا، 9 ہے یا 8 ہے یا 7 ہے، جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 1-2 ہفتے کے بعد ان کو پیغام بھیجتی تھی کہ بچہ اب ٹھیک ہے، میں بیماری سے بھی صحیح ہوں، بچہ پیدا ہو گیا، تم جتنے امیدوار تھے جنہوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے آپ آ جائیں۔ اور ان کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا، گنجائش ان کو نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ بخاری شریف، وہ آتے تھے بغیرت 9 یا 7 یا 8 یا 6، یہ بے حیا سارے آتے تھے، اور عورت کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ تو نے بھی بڑی محنت کی ہے، تو نے بھی محنت کی ہے، تو نے بھی تیرے خدمات کو فراموش نہیں کیا جائے گا، لیکن بچہ جو ہے شمبو خان کا ہے۔ اس کی مرضی ہوتی تھی کہ بچہ جو ہے تم میں سے زیادہ محنت، جس کی مہر زیادہ لگی ہے اور جس نے زیادہ گرم چیز کھائی ہے، اخلاص کے ساتھ وہ اس کے اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے۔ یہ آپ تو چونکہ ایماندار ہے، اور ان بغیرتی قسم کے ان باتوں پر آپ کو تعجب بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں کہ پروردگار یہ کیا طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک میں کوشش ہوتی ہے، مستقل کوشش، باہر کی دنیا بے حیاؤں کی کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان بسے، یہ طریقہ ہمارے زمانے جاہلیت کے کفر کے تھے وہ اب بھی رائج ہو جائیں۔ آپ کی تو سینوں میں ایمان ہے، قربان جاؤں آپ پہ، آپ تو نفرت کریں گے، لیکن جو بے حیا بھی ہمارے ملک میں جو باہر کے ایجنٹ ہیں وہ چاہتے کہ یہ ہو۔ یہ تیسری قسم کی نکاح تھی، جس میں 8-9 آدمی کو بلا کر کے خود خاتون تسمی احد منہم، ان میں سے کسی کا نام لے گی کہ تو محنت سب نے کی ہے لیکن تو نے اخلاص سے محنت کی۔ اور چوتھی قسم کی نکاح، اس میں 8-9 نہیں ہوتے تھے، اس میں تو جتنا بھی جو بھی کرے محنت، گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ یہ وہ کہبے خانے ہیں، یہ کہبہ خانے اور یہ بے حیائی کے مراکز ہیں، جو بھی آئے یہاں سے مایوس ہو کر کے نہ جائے، جو بھی آئے فیس دے دے، اور یہ ہے کہ ووٹ ڈال کر کے چلا جائے۔ وہ 15 بھی ہے، وہ 20 بھی ہے، وہ 100 بھی ہے، کتنے بھی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خاتون پیغام بھیجتی تھی کہ آ جائیں وہ سارے امیدوار جنہوں نے محنت کی ہے، وہ سارے کے سارے آ جاتے تھے۔ پھر کسی پیراٹو کو، ہم لوگ سندھی لوگ اور ہم لوگ پیراٹو کہتے ہیں، وہ جو چوری کرتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نقشوں کو دیکھ کر کے لے جاتے ہیں، یا یہ کہ شکل سے پہچانتے ہیں، جانوروں کو بھی انسانوں کو ماہر ہوتے ہیں، ہمارے بلوچوں میں، سندھیوں میں بھی، پٹھانوں میں بھی بڑے۔ تو کسی قیافہ شناس جو قیافہ جانتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں کہ یہ سب نے محنت کی ہے، یہ 100 ہے یا 50 ہے یا 20 ہے، بتاؤ یہ بچہ ہے اور یہ لوگ ہے، یہ بچہ ہے، یہ ہے۔ ہمارے ملک میں فی الحال ڈی این اے ٹیسٹ تو وہ خاتون کچھ نہیں کہتی تھی، وہ قیافہ شناس بچے کے ناک کو دیکھتا ہے، ان سب کی ناکوں کو دیکھتا ہے، بچے کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، بچے کی پیشانی کو دیکھتا ہے، ان کی پیشانی کو، پھر وہ مبارکباد دیتا ہے کہ جناب آپ کا نشانہ صحیح لگ گیا ہے، یہ آپ کا، اس پوری مجلس میں سے۔ یہ وہ بے حیائی کے طریقے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ کتاب النکاح میں 4 قسم کی نکاحوں میں سے صرف پہلی قسم کی نکاح کی اجازت تھی۔
اس کی اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو مسلمانوں میں دین میں اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ باقی 3 طریقے لعنت والے ہیں، 3 طریقے۔ اور ہمارے ملک میں بھی ابھی وکیل، تعلیم یافتہ